نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. اللہ جل مجدہ کے فضل و کرم اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نارائن پاک کے تصدق سے بحمدہ تعالی آج شعبان المعظم کے آخری جمعۃ المبارک کے دن اللہ رب العزت کے حضور اس کے گھر میں اس کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے لیے موجود ہیں. مالک الملک کا بہت احسان ہے، بہت فضل ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ آج ایک مرتبہ پھر ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اور اس نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے کہ ہم اس کا ذکر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. یاد رکھیے، اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر، اللہ رب العزت کی توفیق کے بغیر یہ اس کے گھر میں آنا اور اس کا ذکر کرنا اور اس کی بارگاہ میں جھکنا یہ انسان کو نصیب نہیں ہوتا. آپ دیکھیں، دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، لاکھوں کروڑوں. اس شہر کی آبادی کروڑوں کے اندر ہے، اس میں سے بھی الا ماشاء اللہ اکثریت مسلمان ہیں، اور اکثر کے بارے میں ہمارا یہی گمان ہے کہ وہ جمعۃ المبارک کے دن کم از کم مسجدوں میں ضرور حاضر ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک بہت بڑی تعداد جو نہیں آتی. تو ہم اللہ رب العزت کے حضور شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ مالک کا بہت خاص فضل ہے، اس کا احسان ہے، اس کی بارگاہ سے اس نے اپنی رحمت اور اپنی خیر عطا کی ہے. حاضرین گرامی، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ شعبان المعظم کا یہ انتہائی بابرکت مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، اور ایک اور بہت ہی بڑا عظیم بابرکت مہینہ وہ آنے والا ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی، توفیق دی. اگلا جمعہ جو ہمارا ہوگا وہ رمضان المبارک میں ہوگا انشاءاللہ سے. جیسا کہ میں نے عرض کیا اور پچھلی نشستوں میں بھی یہ بات کی کہ اس ماہ مبارکہ کی بھی تیاری کرنا اور پھر جو آنے والا مہینہ ہے اس ماہ مبارک میں اس کی تیاری کرنا، یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت مبارکہ ہے. اور پچھلی نشست کے اندر ہم نے تیاری کا ایک پہلو دیکھا، وہ قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے تھا. اب بالخصوص جو رمضان مبارک ہے اور جو روزہ ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کا فلسفہ ہے کیا در حقیقت. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. یہ خطاب کر لینے کے بعد یہ بات طے ہو چکی ہے کہ یہ جو اگلی بات ہونے والی ہے اس کا مخاطب اور اس سے مراد وہ صرف اور صرف مومنین ہیں، کلمہ گو مسلمان ہیں. یہ ایک بریکٹ اللہ رب العزت نے لگائی ہے. قرآن مجید کے اندر دو طرح کے خطاب ہیں، یا ایھا الناس اور یا ایھا الذین آمنو. جب اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الناس
اس سے مراد جمیع انسان ہے، تمام انسان ہیں۔ وہ اللہ رب العزت تمام انسانوں سے خطاب فرماتا ہے، لیکن جب براہ راست صرف یہ فرما دیا جائے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو پھر اس میں سے مراد صرف ایمان والے مسلمان ہیں۔ اب باقی لوگ اس سے دائرہ سے باہر نکل جاتے ہیں، وہ اس بریکٹ سے باہر ہے۔ اگلا عمل، اگلا خطاب ان کے لیے نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ یعنی یا ایھا الذین آمنو کے بعد اب جو ارشاد فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، کہ ایمان لے آنے کے بعد اور اسلام قبول کر لینے کے بعد، دائرہ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد، اب وہ جو میں نے گزشتہ نشست کے اندر بات کی تھی کہ اس کے کچھ فرائض ہیں، اوبلیگیشنز ہیں، ان میں سے ایک کا ذکر یہاں پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ روزے رکھنا، وہ 1 مہینے کے روزے رکھنا، یہ ایمان والوں پر، مسلمانوں پر فرض اللہ رب العزت نے قرار دیا ہے۔ اور روزہ یہ کب فرض ہوا؟ روزہ سن 2 ہجری میں شعبان المعظم کے مہینہ ہی میں فرض ہوا، اور تحویل قبلہ، یعنی یہ جو اب ہم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے پہلے حضور آپ کی سنت مبارکہ، آپ کا عمل مبارک یہ تھا کہ بیت المقدس اس کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو تحویل قبلہ ہوئی، کعبہ کی طرف رخ، اس سے 15 روز پہلے یہ حکم نازل ہوا۔ تو روزہ سن 2 ہجری شعبان المعظم کے اندر فرض ہوا۔ اب یہ جو لفظ صوم ہے یا سیام ہے، اس کی جمع، اور صوم اس کی واحد، جس کو ہم اردو کے اندر روزہ کہتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ روزہ کہتے ہیں الامساک عن الاکل والشرب والجماع من طلوع الفجر الی غروب الشمس۔ روزے کا معنی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے رک جانا، کھانے پینے اور جماع سے رک جانا۔ اب یہاں ایک بڑی لطیف اور بڑی عجیب بات ہے، اور یہ صرف روزے کے ساتھ خاص ہے، اور اس بابرکت مہینے رمضان مبارک کے ساتھ یہ بات خاص ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ کھانا پینا یہ عام دنوں اور عام مہینوں کے اندر یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اور رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ بعض ایسے امور جو سال کے 11 مہینے ہمارے لیے حلال ہیں اور جائز ہیں، اس ایک مہینہ کے اندر وہ بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے کھانا پینا ہے تو دن بھر باقی مہینوں کے اندر ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، اور جو تیسرے عمل کا ذکر ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن جب روزے کی حالت کے اندر ہے، خاص روزے کی حالت کے اندر، من طلوع الفجر الی غروب الشمس، طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، غروب آفتاب تک، وہ ان کاموں سے وہ یہ کام حرام ہو جاتے ہیں، ان سے رکنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے روزے کی عظمت کتنی ہے، اس کی تعظیم کتنی ہے، اس ماہ مبارکہ کی پاکیزگی کتنی ہے کہ جائز اور حلال کام بھی جو باقی 11 مہینوں کے اندر حلال ہے، اس ماہ مبارکہ کے اندر وہ بھی حرام ہے۔ تو چہ جائے کہ وہ باقی حرام کام اور گناہ کے کام، ان میں باقی 11 مہینے تو رکنا وہ عمومی حکم کے اندر ہے، اس ایک مہینے کے اندر ان سے رکنا اور ان سے بچنا، اس کی تاکید اور کتنی بڑھ جاتی ہے عام دنوں کی نسبت۔ اس لیے کہ یہ عام عبادت نہیں ہے، اس کو عام روٹین کی طرح پھر ہم ٹریٹ نہیں کرتے۔
اور یہ عمل کیا ہے کہ روزہ محض وہ بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے. رک جانا جس کا جو صوم کا لفظ ہے رک جانا، وہ محض یہ نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے رک جائے اور ان چیزوں سے باز رہے. وہ تو اس کے لیے حلال تھی، وہ امور اس کے لیے تو حلال تھے، جائز تھے. اب اس کا معنی کیا ہے؟ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک انسان وہ روزے کی حالت میں بھی اگر وہ جھوٹ سے، چغلی سے، غیبت سے اور گالی گلوچ سے اور جھگڑے سے باز نہیں آتا تو اس نے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں پایا. یعنی روزے کی حالت میں اس نے صبح سحری کر لی ہو طلوع فجر تک اور پھر دن بھر اس نے کچھ نہ کھایا پیا ہو، لیکن وہ گفتگو کے اندر جھوٹ بولتا ہو، وہ چغلی کرتا ہو، وہ غیبت کرتا ہو. اور ان گناہوں کے متعلق تو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہو چکا ہے، ہمارے لیے تو یہ گناہ ہی نہیں رہ گئے. ہم ان کو تو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. یہ ہماری عادات کا اور ہماری روٹین کا ایسا معمول کا حصہ بن چکے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں تو گناہ محسوس ہی نہیں ہوتی. ہمیں لگتا ہی نہیں ہے کہ غیبت کر کے ہم کسی گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہم کسی برائی کے مرتکب ہو رہے ہیں. جھوٹ بول کر ہم کسی برائی کے مرتکب ہو رہے ہیں، کسی کی چغلی کر کے ہم برائی کے مرتکب ہو رہے ہیں. ہم عام گفتگو کے اندر بیٹھے ہوئے کسی کی برائی شروع کر دیں کسی کے پیٹھ پیچھے. اس فلسفہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو 2-3 نشستیں پہلے میں نے عرض کی تھی کہ دراصل یہ من کی پاکیزگی اور صفائی کی بات ہے. اور روزے کے اندر بھی ظاہری طور پر انسان بھوکا ہے، پیاسا ہے اور لوگوں کو یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ کھا پی نہیں رہا، تو باطن بھی اس کا اسی طرح پاک ہونا چاہیے کہ وہ باطن سے بھی اسی طرح پاکیزہ ہو. اس کا باطن بھی ان چیزوں سے رک جائے، وہ جھوٹ سے رکے، وہ بغض سے رکے، وہ حسد سے رکے، وہ کینہ سے رکے، وہ دوسرے کی چغلی سے رکے، وہ غیبت سے رکے. پھر جا کر کے روزہ اپنے اصل مقصد کو پہنچتا ہے. ورنہ وہ محض ایک بھوک اور پیاس ہے، وہ ایک پریکٹس ہے. وہ عام دنوں کے اندر بھی انسان ڈائٹ پلان کو اگر استعمال کرتے ہوئے وہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اور پھر اس کے لیے دوسری گزارش، پھر اس میں کیا تخصیص ہے کہ اگر اس نے محض ڈائٹ ہی کرنی ہے تو پھر وہ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب کیا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے خاص مومنوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا. پھر تو وہ ڈائٹ پلان غیر مسلموں کے لیے بھی ویسا ہی ہے، وہ بھی اپناتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں. تو ہم نے کیا خاص کیا اس کے اندر؟ تو دراصل جو چیز اس میں سمجھنے والی ہے وہ روزے کے اصل مقاصد ہیں کہ اس ماہ مبارکہ کا در حقیقت مقصد کیا ہے. اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات میں عرض کرتا چلوں. آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر جو بات فرمائی، میں صرف اسی آیت مبارکہ کے اوپر گفتگو کروں کہ یہ بھی اپنے معنی و مفہوم کے اندر ایک بڑی جامع آیت مبارکہ ہے. اب آگے چل کر اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. اب یہ اللہ رب العزت نے کیوں ارشاد فرمایا؟ دیکھیں بظاہر یہ ایک مشکل عبادت نظر آتی ہے، بظاہر مشکل عبادت ہے کہ کھانے پینے سے رکنا ہے، کہ دن بھر پیاسا گزارنا ہے، دن بھر بھوکا رہنا ہے، اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے. تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا کہ جی ہمیں کیوں دن بھر ایسے بھوکا رکھا گیا ہے، پیاسا رکھا گیا ہے. تو اللہ رب العزت نے گویا یہ تسلی دی ہے کہ اے ایمان والو، اے میرے محبوب کے امتیو، تم نے دل پر بوجھ نہیں رکھنا. یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے، یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. یہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے. ہاں
اب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ رب العزت نے ہم پر رحمت اور کرم کیا فرمایا کہ ہمارے روزے میں اور ان کے روزے میں فرق کیا ہے. ان کے روزے اور ہمارے روزے میں فرق یہ ہے کہ وہاں سحری کا تصور نہیں ہے. وہاں 24 گھنٹے کا روزہ تھا, 24 گھنٹے کا. ایک وقت افطار کیا اور دوبارہ اگلے دن پوری رات پورا دن گزار کر کے دوبارہ غروب شمس کے وقت جا کر کے افطار کرنا ہے. وہ پورے دن کا 24 گھنٹے کا روزہ. اور یہاں ہمیں کیا شفقت ملی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نارائن کا صدقہ وہ رحمت کیا نصیب ہو جو حضور کے رحمت اللہ علیہ کا صدقہ ہم پر تھا. وہ کیا ہے کہ ہمیں صبح فجر کے وقت کی سحری بھی دی اور شام کے وقت افطاری بھی عطا کی. اور صرف یہ نہیں کہ سحری کھانے کے لیے دے دی, فرمایا کہ سحری کھایا کرو, تسحروا فإن فی السحور برکۃ, سحری کھایا کرو کہ اس میں تمہارے لیے برکت ہے. اس کو کہتے ہیں کریم ہونا اور لجپال ہونا, کہ اتنا کرم اتنا کرم. ایک تو اس مشقت کو کم کر دیا, پھر اجر کے حساب سے دیکھیں تو اجر بھی ہر لمحہ اور ہر لحظہ کہ ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق سحری کرنی ہے اور روزے کے لیے سہولت کے لیے کہ انسان دن بھر اچھا گزارے, سحری اچھی کی ہوئی ہو تو اس کو تکلیف زیادہ نہ ہو. وہ سحری تو اپنے لیے ہے, لیکن فرمایا کہ سحری کیا کرو کہ اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے. اور افطاری تو پھر آپ افطار کے وقت دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنی برکت نصیب ہوتی ہے, کتنا اجر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جو روزہ دار ہے وہ روزہ رکھتا ہے تو اسے 2 خوشیاں نصیب ہوتی ہیں. ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اور دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا. تو افطار کے وقت میں پھر اجر ہے, پھر برکت ہے کہ انواع و اقسام کی ڈشز سامنے پڑی ہوئی ہیں. اللہ رب العزت کتنی برکت عطا فرما دیتا ہے اس ماہ مبارکہ کے اندر کہ وہ کھانے اور وہ چیزیں جو عمومی دنوں میں ہماری خوراک کا اور ہمارے ڈائٹ پلانز کا حصہ نہیں ہوتی, اس ماہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں برکت عطا فرما کر وہ بھی نصیب فرماتا ہے. یہ ہے روزہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ روزے کے مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ جو اللہ رب العزت نے آخر میں اس آیت مبارکہ کا آخری حصہ ہے, فرمایا لعلکم تتقون. اب جہاں جس آیت مبارکہ میں لفظ لعل آ جائے, لعلکم, تو اس کے بعد اس سے پچھلے عمل کے مقاصد بیان ہوتے ہیں, اس کی وجوہات اور اس کے سبب بیان کیے جاتے ہیں. تو روزے کے 3 مقاصد ہیں, ویسے تو بے شمار ہوں گے لیکن بنیادی طور پر جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ کتنے مقاصد؟ 3 مقاصد ہیں کہ ان 3 بنیادی مقاصد یہ ہمارے مد نظر ہونے چاہیے. ان کو ہم فوکس کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں. سب سے پہلا وہ فرمایا تقوی کا حصول, کہ انسان تقوی حاصل کرے. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ اس دل کے نہاں خانے کے اندر اللہ رب العزت کے خوف کا پیدا ہو جانا, اس کا نام تقوی ہے. کوئی بھی عمل کرتے ہوئے ماذ روزہ نہیں, کوئی بھی کام کرتے ہوئے اللہ کا خیال دل میں آ جانا, اس کو تقوی کہتے ہیں. یعنی ظاہری طور پر تو انسان بھوکا اور پیاسا ہے, لیکن اس کو اگر موقع ملے وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو, وہ چھپ کر کے وہ پانی بھی پی سکتا ہے, وہ کھانا بھی کھا سکتا ہے. یہ عمل تو وہ کر سکتا ہے, دنیا کو تو نہیں معلوم, لیکن وہ یہ کام کس کی خاطر نہیں کرتا؟ اللہ رب, کیونکہ اس نے روزہ رکھا رب کی رضا کے لیے ہے. اور تقوی یہی ہے کہ جب اسے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو محض اس کی خاطر ہی وہ پھر بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے اور وہ کوئی بھی ایسا عمل ممنوع عمل نہیں کرتا. اب اللہ رب العزت کی رحمت اس میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت صرف یہ نہیں ہے کہ حکم دیا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, بلکہ تقوی کا پورا ماحول انسان کو میسر آتا ہے. اللہ رب العزت کو پورا ماحول دے دیتا ہے.
آپ دیکھیں پوری سوسائٹی کے اندر کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں کیسے بھرنا شروع ہو جاتی ہیں، تلاوت قرآن مجید کا ایک ماحول بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت وہ پورا ماحول عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اجر بیان فرمائے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا اذا دخل شہر رمضان، کہ جب یہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، فتحت ابواب السماء، تو اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک میں فرمایا ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وَأُغْلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات کی بارش ہو رہی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کروں اپنے بندے کو کہ وہ رغبت حاصل کرے نیکی میں، تقوی کے حصول کے اندر۔ یہ ماحول اللہ رب العزت ہمیں پرووائڈ کر رہا ہے۔ وَسُلْسِلَةٍ، اور پھر مردت شیطان، اور شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، یعنی پورا ماحول دے دیا جاتا ہے اس کو، فیسیلیٹیٹ ہر لحاظ سے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَنَادَى مُنَادٍ، اور پھر ایک ندا دینے والا وہ ندا دیتا ہے، اور وہ کیا ندا دیتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کی طرف رغبت کرنے والے تو آگے بڑھ جا، ویا باغی الشر اقصر، اور اے برائی کی طرف قدم بڑھانے والے تو اس سے باز آ جا، تو اس سے رک جا۔ تو دراصل یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس ایک مہینہ کے اندر میں ان کو اتنا ماحول دوں، اتنی تیاری کرواؤں کہ بقیہ دنوں کے اندر بھی ان کا ذوق اور طبیعت اس ماحول کے مطابق ڈھل جائے، اور وہ باقی دنوں کے اندر اور 11 مہینوں کے اندر بھی یہی سلسلہ جاری و ساری رہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا غیبت وہ صرف روزے کی حالت میں ممنوع ہے؟ کیا جھوٹ وہ صرف روزے کی حالت میں ممنوع ہے؟ کیا چغلی، کیا حسد، بغض اور کینہ یہ صرف روزے کی حالت میں ممنوع اور حرام ہے؟ نہیں، یہ بقیہ دنوں میں بھی اسی طرح ممنوع اور حرام ہے، لیکن رمضان مبارک کے مہینہ کے اندر اس کی تاکید بڑھ جاتی ہے، اجر بڑھ جاتا ہے۔ ایک طرف اجر بڑھ جاتا ہے اور دوسری طرف اسی طرح ممنوع کام کرنے سے اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے، وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اس نے اس ماہ مبارکہ کا بھی حیا نہیں کیا۔ پھر دوسرا مقصد وہ ایثار اور قربانی کا حصول ہے، ایک جذبہ پیدا کرنا، اور وہ کیا ہے؟ اس کی پھر ترغیب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ دین کتنا آسان ہے۔ ہمارا اس سوسائٹی کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اور بالخصوص اس پاکستانی سوسائٹی کا، ہم نے دین کو اپنے لیے مشکل بنا دیا ہے۔ ہم تکلفات میں بہت زیادہ پڑ جاتے ہیں، ہم نیکی کے عمل کو تکلف کے ساتھ کرنا پسند کرتے ہیں۔ دین کے اندر نہ جبر ہے نہ تکلف ہے، نہ کسی نیک کام کے اندر تکلف ہے۔ جس قدر آسانی میسر آئے اور جس طرح ایک عام انسان کو سہولت ہے کہ اپنی سہولت کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے، وہ اس کو کر لینا چاہیے۔ یہی دین کا اصل مقصود ہے۔ اس کے لیے کسی خاص وضاقت کا ہونا، کسی خاص لباس کا، کوئی خاص پروٹوکولز کا خیال رکھنا۔ کسی نے جینز پہن رکھی ہے، اس کا لباس ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہے، اس نے نماز پڑھنی ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ کسی کی شیو ہے، داڑھی نہیں ہے، وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ روزے رکھنا چاہتا ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ اس پر کوئی پابندی اور جبر دین کی طرف سے نہیں ہے۔ تو دین کے اندر سہولت ہے، آسانی ہے۔ اب یہاں جو بات میں نے اس جملے کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہم نے اگر کسی کو افطاری کروانی ہے تو اس کے لیے کوئی ڈشوں کا ڈھیر لگائیں گے تو تب ہی وہ افطاری کا عمل پورا ہوگا۔ کہنا مقصود یہ تھا۔ اب اس تکلف میں پڑنے کی وجہ سے ہم اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنے ساتھ اس عمل میں شریک نہیں کرتے، افطاری کے اندر، دعوت کے اندر۔ اس کے اوپر انشاءاللہ رمضان مبارک کے مہینہ میں ایک خاص اسی موضوع کو ہم موضوع گفتگو بنائیں گے، اسی عنوان کو، کہ یہ دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا
یہ کتنا بڑا عمل ہے، اور آقا علیہ السلام نے اس کے اوپر کتنی تاکید ارشاد فرمائی ہے۔ یہاں میں عرض کرتا چلوں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من افطر صائما بتمرۃ او بتمر او بکأس ماء۔ اب یہ توجہ سے سنیے یہ بات کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کروایا، اب یہاں کہیں ذکر نہیں ہے کہ وہ افطاری جو ہے وہ بہت لوازمات کے ساتھ بھری پڑی ہو تو تب ہی وہ افطاری کہلائے گی کہ جی اس بھائی نے میری تب افطاری کی تھی، اور ہمیں بھی تسلی ہوگی کہ ہم نے اپنے بھائی کی افطاری کی۔ فرمایا بتمرۃ او بتمر، ایک کھجور کے ساتھ، او بکأس ماء، محض ایک گلاس پانی کے ساتھ یا ایک گھونٹ پانی کے ساتھ اس نے افطاری کر پائیں۔ فرمایا اللہ رب العزت اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے گا، محض اتنے سے کام کے اوپر۔ اور فرمایا کہ اس کو بھی اللہ رب العزت اتنا اجر عطا فرمائے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو عطا فرمائے گا۔ اب توجہ کیجئے کہ کیا یہ مشکل عمل ہے کہ محض ایک کھجور کے ساتھ کسی کو روزہ افطار کرا دینا؟ دین اس قدر آسان ہے، اور دین کے اندر اس قدر آسان۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، آسانیاں پیدا کرو مشکلیں پیدا نہ کرو، یسروا آسانیاں پیدا، ولا تعسروا مشکلیں پیدا نہ کرو، بشروا خوشخبریاں سناؤ، محبت پیدا کرو، ولا تنفروا اور نفرتیں پیدا نہ کرو۔ اور آخری چیز وہ اللہ رب العزت کی رضا کا حصول، یہ روزے کا مقصود ہے۔ روزے کا مقصود محض کسی کو دکھانا کہ میں اس ماہ مبارکہ کے اندر بھوکا پیاسا ہوں، وہ پورا دن بھوکا پیاسا رہے، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کا اجر یہی ہے کہ اس نے لوگوں کو دکھا لیا اور لوگوں نے تسلیم کر لیا کہ یہ بھوکا پیاسا رہا ہے سارا اس مہینہ کے۔ اس سے اچھا تھا کہ اگر اس نے اللہ کی رضا کے بغیر ہی رہنا تھا تو پھر وہ کھا پی لیتا، اس کے لیے برابر ہے یہ عمل۔ اس میں پھر کوئی دوسرا کہ بعض لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کا رغبت نہیں ہے دل کے اندر، اللہ رب العزت کی رضا نہیں ہے، تو پھر چاہے وہ دن بھر کھائے پیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے کہ اگر اس کا مقصود اللہ رب العزت کی رضا ہو، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا، اور میں اس کی جزا دینے والا ہوں۔ کہ دنیا والوں سے یہ توقع نہ کی جائے کہ وہ کوئی اس کی جزا دیں گے، ہم نے کسی کی خاطر تو بھوکا پیاسا نہیں رہنا، اور صرف بھوکا پیاسا نہیں، یہ روزے کا مفہوم ذہن میں رہے کہ روزہ محض بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے۔ ہمارا روزے کا مفہوم یہی ہے کہ طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک محض کھانا نہیں ہے اور محض پینا نہیں ہے، باقی جو جی میں آئے وہ کرتے چلے جائیں، ہمارا روزہ ہے نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، جو میں نے گفتگو کے آغاز میں بات کی تھی، کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نہ جھوٹ چھوڑا، نہ چگلی چھوڑی، نہ غیبت چھوڑی، نہ جھگڑا چھوڑا، تو پھر اس نے محض بھوکا پیاسا، اس نے اس کی دن بھر کی کمائی محض یہی ہے، اس نے اور کچھ ارن نہیں کیا اور اس نے کچھ اجر جمع نہیں کیا، بس اس نے صرف اتنا عمل کیا کہ وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہا۔